علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و حضرات، ایک بہت ہی دکھد خبر اور گھٹنا ہم آپ لوگ کے سامنے آج ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل سفر کتنا مشکل ہو گیا ہے نا، آپ لوگ ذرا اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے۔ جہاں 15 اگست کے موقع پر ہندوستان کے تمام رہنے والے جشن آزادی میں ڈوبے ہوئے تھے، خوشی منا رہے تھے، جھنڈے کو پھہرا رہے تھے، ترنگے کی خوبصورتی کو بیان کر رہے تھے، جنگ آزادی میں سارے لوگوں کے کرداروں کو لوگ بیان کر رہے تھے، ماضی کی یادوں کو دہرا رہے تھے، تاریخیں دہرا رہے تھے، قربانیاں یاد کر رہے تھے، ہندو مسلم بھائی چارے کی بات کر رہے تھے۔ وہیں پر کچھ لوگ اسی ہندو مسلم بھائی چارے کے خون کے پیاسے تھے، خون کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک محمد شعیب ہیں، وہ 14 اگست کی رات میں بمبئی سے بائی ٹرین دلی آ رہے تھے۔ محمد شعیب نام آپ پہچان گئے ہوں گے، ان کے چہرے پہ داڑھی بھی تھی، ٹوپی بھی لگائے تھے، محمد شعیب آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ جس ٹرین سے آ رہے تھے وہ ٹرین کا روٹ احمد آباد کے ذریعے سے دلی آنا تھا۔ محمد شعیب پہلے آئیے کہاں کے رہنے والے اس کو سمجھتے ہیں۔ وہ بہرائچ یو پی کے رہنے والے تھے۔ محمد شعیب کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ اپنے گھریلو اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے، کمانے کے لیے بمبئی کا سفر کیے، بمبئی گئے، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر کوئی کام نہیں لگا، کوئی ذریعہ معاش ان کو وہاں پر نہیں ملا، تو پھر یہ وہاں سے دلی کا رخ کیے اور یہ دلی آ کر اپنا کام تلاش کرنا چاہ رہے تھے۔ اپنے رشتہ داروں سے بات کی، رشتہ داروں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ دلی آ جائیں، تو وہ دلی ممبئی سے ناکام اور ہارا ہوا دلی کے لیے واپس ہو رہے تھے۔ جس ٹرین سے وہ آ رہے تھے 14 اگست کی رات میں، اسی ٹرین میں ہمارے ہندوستان کی گنگا جمنی جو تہذیب ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے لوگ سفر کرتے ہیں، اسی ٹرین میں وہ بھی تھے۔ احمد آباد سے 1 کلومیٹر کے بعد وہ ٹرین رات کے کسی سگنل نہ ہونے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ ٹرین وہاں پہ روکی۔ جس طرح سے ایک انسان لمبی سفر کرتا ہے تو ٹرین کہیں اگر پلیٹ فارم پہ رکتی ہے تو وہ اتر کر کے تھوڑی سی تفریح کرتا ہے اور اپنے آپ کو ریلیکس کرتا ہے۔ اسی کے لیے محمد شعیب بھی اتر گئے، اتر کر تھوڑا ریلیکس ہونے لگے، لیکن محمد شعیب کو کیا معلوم تھا کہ یہاں پر ان کی زندگی کی داستان ہی بدل جائے گی۔ محمد شعیب کے اوپر یکایک حملہ ہو جاتا ہے، ان کی داڑھی، ان کی ٹوپی، ان کی پہچان، ان کی ساری چیزوں کو دیکھ کر کے، اور حملہ اس قدر خطرناک اور بھیاوہ ہے کہ ہم اور آپ اس کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے۔ بس وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اتنا ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا، اتنا ان کے اوپر ظلم کیا گیا کہ ان کی شرمگاہ میں پائپ کو بھی داخل کر دیا گیا، اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا۔ بس ظالموں نے صرف اتنا کیا کہ ان کی جان بخش دی اور ان کو دوسری ٹرین سے دلی کے لیے روانہ کر دیا۔ جب وہ دلی آئے تو دلی آنے کے بعد ان کے رشتہ داروں کو معلوم ہوا کہ یہ معاملہ، یہ گھٹنا ان کے ساتھ ہوئی ہے، تو ان کو غازی آباد کے ایک ہسپتال میں ایڈمٹ کرایا گیا، جہاں پر وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بتائیے، آزادی کے اس پرمسرت موقع پر ایک شخص کی جان پر اس لیے حملہ کر دینا کہ وہ ایک الگ پہچان رکھتا ہے، الگ دھرم سے تعلق رکھتا ہے، یہ کیا ہمارے گنگا جمنی تہذیب اور یہ ہمارا ہندوستان ہے؟ یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے، اور اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ سفر آج کل ہمارے لیے، ہم لوگوں کے لیے خاص طور سے کتنا مشکل ہو گیا ہے، اور اتنی نفرت ہمارے ہندوستان کے اندر بسنے والے لوگوں کے اندر کیسے پیدا ہو گئی ہے۔ بہرحال جمعیت علماء نے اس شخص سے ملاقات کی ہے ہاسپٹل میں، اور مدد کی اپیل کی ہے اور مدد کرنے کا یقین دہانی بھی کرایا ہے۔ آج بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص رزق کے لیے پریشان تھا، ایک دن میں 24 گھنٹے میں 40 سے 45 ہزار روپے اس کو انجیکشن وغیرہ کے لیے لگ رہے ہیں۔ ہمارا ملک کدھر چلا گیا ہے اور ہم لوگ کتنی نفرت ایک دوسرے سے کرنے لگے ہیں۔ آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کومنٹ باکس خالی ہے، آپ لوگ ضرور اپنی رائے کا اظہار کریے، اور آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔